نفس سے دعا میں اختلاف نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ متصل دعا مکروہ تنزیہی کوئی حرام یا ممنوع عمل نہیں ہے۔ تو عوام کو جو جیسے موقع ملے اس وقت دعا ذکر اذکار کرے۔ بہتر طریقہ جو ہے، ہم نے جتنا سیکھا تو پوری نماز کمپلیٹ کر کے ذکر اذکار کر کے اینڈ میں دعا مانگ لیں۔ اس میں ہمارا 5واں موضوع ہے کہ بعض لوگ یعنی وہ اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا جنت نہیں مانگتے، تو اس پر بھی علماء نے لکھا کہ بعض جو اہل جنت کی بھی بہت تنقیص اور تحقیر کرتے ہیں، اور جنت کی دعا کرنے کو بھی گھٹیا سمجھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں، مدینہ چاہیے، حالانکہ مدینہ کی عظمت رسول اللہ علیہ السلام کے روزہ کی وجہ سے ہے، اور آپ کا روزہ بھی تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور علیہ السلام اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے۔ اگر سرکار کے مسکن کی وجہ سے مدینہ منورہ کو محبوب انسان رکھتا ہے تو دنیا و آخرت میں آپ کا مسکن جنت ہی ہے، تو پھر جنت، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ہم نشینی تو جنت ہی میں ملے گی نا، اللہ کی رضا جنت میں ہی ملے گی۔ تو بات جو ہے نا، جنت کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اب جنت کوئی چیز نہیں ہے، اس انداز سے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی بہت تعریف اور توصیف کی ہے، اور اس کی طرف بہت رغبت دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہو اس کی تنقیص کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہمنشینی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ والے ہیں۔ اور جنت کو محبوب رکھنا، جنت کی دعا کرنا، کیونکہ رب کا خود فرمان ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 آپ سنتے رہتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مغفرت اور جنت کے طرف دوڑو، کوشش کرو، سعی کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعائے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، سورہ شعراء 85 نمبر آیت میں، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ پیارے آقا دو جہان نے جنت کے حصول کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، جنت فردوس کا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور جس نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ میں رکھ۔ ترمذی کی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عقائد و جہان نے ان کو یہ دعا سکھائی، امہات المومنین کو حضور نے یہ دعا سکھائی۔ کیا دعا؟ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے، ہر اس خیر کو مانگتی ہوں یا اللہ جو تجھے معلوم ہے۔ حضور نے اپنی گھر والی امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دعا سکھائی، اور جو مجھے معلوم نہیں، جو معلوم ہے جو نہیں، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے جس چیز کا سوال کیا، تیرے نیک بندوں نے جو چیزیں مانگی میں وہ مانگتی ہوں، اور ہر اس شر سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جسے تیرے بندے اور نبی نے پناہ طلب کی ہے۔
اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں. حضور نے خود اب دیکھیں اپنے گھر والی کو دو کہ یہ دعا کر, یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے. اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو جہنم کے قریب کر دے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے لیے جو چیز مقدر کرے تو وہ اچھی چیز مقدر کر. تو مختلف روایاتوں میں قرآن کی آیتوں میں جنت کی دعا کرنا ثابت ہے. تو ہمیں ان طریقوں پہ, کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں, آج کوئی ایسا سمجھے کہ نہیں یار میں جنت تھوڑی مانگتا ہوں, تو یہ غلط ہے نا. بار بار مانگے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اجتماعی دعا اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. یہ ہمارا 5واں موضوع. 6واں موضوع ہے کہ دعا قبول ہونے کے شرائط اور آداب بھی کچھ سیکھیں. نمبر 1, دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے اور ہتھیلیوں کا باطن حصہ جو ہے نا اپنے کاندھوں کے مقابل رکھیں اور دعا کے بعد ہاتھ جو ہے نا چہرے پر پھیر لیں. یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ کی ایسی حمد و ثنا تعریف کرے جس کا وہ اہل ہے, پھر پیارے آقا دو جان پر درود پڑھے, اس کے بعد سوال کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. اس کے علاوہ پیارے آقا دو جہان دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے اور پھر دوسروں کے لیے. امام ترمذی کی ایک حدیث ہے, حضور علیہ السلام کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے. بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرے, یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے کر بے پرواہی سے دعا نہ کرے. بخاری کی روایت. یہ 5 شرائط ہو گئے. 6ٹھی شرط حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کی مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے, بشرط کہ وہ گناہ کی دعا یا صلہ رحمی قطع کرنے کی نہ ہو. یعنی ضروری نہیں کہ وہی چیز عطا کرے, یعنی یہ نہ کر کہ میں نے وہ چیز مانگی وہ مجھے نہیں ملی, ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی شرط یا جو ہے ہو سکتا ہے وہ دعا تمہیں آخرت میں ملے, جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے, دعا جلد قبول کرنا یا آخرت میں اجر عطا کرنا یا مصیبت ٹال دینا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کی یقین سے دعا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے بس ایک رسم و رواج کے طور پر, بلکہ بالکل توجہ الی اللہ. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قبولیت کے اوقات میں دعا کریں, مثلا رات کے آخری حصے میں, فرض نمازوں کے بعد. اس طرح قبولیت کے ایام میں مثلا یوم عرفہ, رمضان, جمعہ, افطاری کے بعد بہت اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے تو حالت سجدے میں دعا کرے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سجدے میں دعا کی قبولیت متوقع ہوتی ہے. 10واں شرط قبلے کی طرف منہ کرے. اسی کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان نے میدان عرفات میں قبلہ کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک دعا کی, یعنی دعا میں اکتائے نہیں, کیونکہ الدعاء مخ العبادہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگ تو پھر گڑ گڑا کر مانگے. آواز بہت زیادہ نہ کرے, ہلکی آواز رکھے. ہاں اگر امام ہے تو پھر لوگوں سنیں تاکہ وہ بھی اس پر آمین کہے.
انبیاء علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تو یدعوننا رغبا و رہبا، اور ہم سے رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اور خوشی سے دعا کرے، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، 3 بار دعا کرے، دعا کو 3 بار دہرائے۔ قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے۔ امام بخاری امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی۔ تم میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو بکثرت سوال کرو، کیونکہ تم کریم سے دعا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بعثت کی دعا کی، جو تقریباً 3000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 300 سال بعد قبول ہوئی۔ یہ دعائیں تھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے۔ اسی طرح قبولیت دعا کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کے جو حقوق دبا رکھے ہیں وہ ان کو واپس کرے، جس پر ظلم کیا ہے وہ اس سے معافی کرائے۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر 3 بار بارش کی دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تمہارے درمیان ایک چغل خور ہے، جب تک وہ درمیان سے نہیں نکلے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب وہ کون ہے تاکہ اس کو نکال دے۔ فرمایا میں تم کو چغلی سے منع کرتا ہوں، تو میں تم سے اس چغل خور کی کیوں وہ بتا دوں کہ یہ والا ہے۔ جب اس نے توبہ کی دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو آپ انسان یعنی کوئی کنویں کو پاک کرتا ہے تو اگر اس کنویں میں جو گندگی پہلے اس کو تو نکالے۔ آپ کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، دوسروں کے حقوق حذف کیے ہوئے ہیں حرام، اور پھر بھی کہتے ہیں یعنی نافرمانی کرے، یا اللہ میری توبہ۔ کسی توبہ کرے؟ نماز نہیں پڑھ تو شروع کرو گے؟ کسی توبہ کر رہے ہو؟ حرام خور توبہ کر رہے ہو؟ نہیں، ایسے مجھے معاف کر دے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں دعا کا صحیح طریقہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو ہم نے آیت موضوع رکھا ہوا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا، میرا حکم تو مان لے۔ ہم کہتے نہیں اللہ ہماری مان لے، ہم نہیں مانیں گے۔ اور غائب لوگوں کے لیے دعا کی جائے، جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم جو سامنے ہیں اس کے لیے دعا کر دیں کہ اب اس سے کوئی خیر ملے گا ہمیں۔ 7ویں موضوع پر چند باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو دعا کی قبولیت کے شرائط کچھ، کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتے ہیں کہ ہم کئی بار دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دعا ان شرائطوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور رب کریم نے اسی صورت میں آگے 216 نمبر آیت میں پڑھیں گے کہ رب کریم نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز آپ اس کو پسند کرتے کہ مجھے مل جائے لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے اللہ آپ کو دیتا ہے نا، جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہو آپ مانگ رہے ہیں۔ ایک بچہ بیمار ہے، وہ ایک ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ والدین جانتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا کہ اگر یہ ایسے کھائے گا تو بیماری تو آپ اس کو دو گے وہ، ورنہ اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو اس لیے بظاہر تم کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں، لیکن اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تیسرا جواب یہ کہ بعض اوقات ہماری دعا اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم اس سے دعا کرو
کرو گے، اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کرے گا جس کے لیے تم اسے دعا کرتے ہو۔ پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے۔ کتنے دعائیں کی؟ 3۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روکا۔ میں نے سوال کیا کہ میری تمام امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، بھوک سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ نے مجھے عطا کر تیری امت بھوک سے نہیں مرے گی۔ چلو یہ تو آپ لوگوں کی خوشخبری ہے کہ بھوک سے نہیں مریں گے، تو جب رزق حلال اللہ دے گا نا تو پھر حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ میں نے سوال کیا کہ ان کے مخالف دشمن ان پر مسلط نہ ہو، انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میری قبول فرمائی۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھا، اس میں 4 باتیں تھی کہ ایسے عذاب نہ آئے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، یہ بھی منظور ہوئی۔ اور میں نے یہ سوال کیا کہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، تو اللہ نے مجھے اس سے روک لیا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ امت کو سب سے بڑا خطرہ آپس میں لڑائیاں اور ایک دوسرے کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کیے۔ ہمارے سب سے زیادہ فسادات گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، علاقوں میں گھاپ، مولوی لڑے ہوئے، پیر لڑے ہوئے، کوئی ادھر دیکھے بس۔ یعنی ہم نے امن کے بارے میں نہیں سوچا، ہم کہتے ہیں اللہ امن دے دے، لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے امن۔ جو مولوی بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اب ایک ٹولہ بنانے کے چکر میں ہے، یعنی لوگوں کا ذہن ایسے بنا ہے جو میرے پاس بیٹھے وہ کسی مولوی کے پاس جائے نہیں، تاکہ جو چندہ زکوٰۃ وغیرہ دے وہ میرے مدرسے کو دے۔ یہ کون سا ذہن تو نے بنایا؟ وہ دیکھے میرے علاوہ کسی کا درس نہ سننا، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ انسان ہے یار، انسان صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے۔ میں نے دعا کے موضوعات پر گفتگو کی، آپ کسی اور کا بھی سنیں کہ دیکھیں یہ تو یہ کہتا ہے، کسی اور کے بھی سنو۔ حق انسان قبول کرتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ انسان کے پیٹ میں اگر حرام ہے نا، حرام سے پلا، یہ حدیث پہلے بھی ہم سن چکے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھ رہے یا اللہ یا اللہ، اللہ فرماتا ہے پیٹ میں کیا ہے؟ اکل حرام و مشرب حرام و ملبس حرام فکیف یستجاب۔ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کھاتا حرام ہے، پیتا حرام ہے اور پہنتا حرام ہے، تو حرام سے بچنا۔ ایک بزرگ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں مستجاب و دعوات بن جاؤں، حرام سے بچے۔ ہم سب سے زیادہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ابراہیم بن نصر کرمانی یہ کہ ابدال ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 10 وجوہات سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نمبر 1۔ نمبر 2 پیارے عقائد و جان سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنتوں کو، آپ کی شریعت کو نہیں اپناتے بلکہ بدعات خرافات میں لگے رہتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی محبت ہے؟ نمبر 3 قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس پر چی عمل دا قرآن پلستو نوی، پشتو کا ایک شعر ہے، پا اور پروت باوی فرعون آمان سرانو، کہتے جو قرآن کے پڑھنے پر عمل نہیں کرتا نا، فرعون حمان کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ تعملا پا قرآن اکڑا رب رضا اکڑا، شی آسان بدی حساب رحمان سارا، کہتے تو قرآن پر عمل کر، اللہ کو راضی کر، ارے تیرے رحمان کے پاس حساب بڑا آسان ہوگا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جو قرآن کے حرام کردہ اشیاء کو حلال جائز. ہم غیبت کو کیسے حلال سمجھتے ہیں؟ لگے رہتے ہیں نا رات دن. دوسرے عوام خواص کو دیکھو کہ ان کے بھی مجالس اسی پر لگے رہتے ہیں، ہر وقت حرام کی گفتگو. بھی غیبت حرام ہے نا. قرآن پاک پڑھتے ہیں کبھی سوچا نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے قرآن میں. نمبر 4، جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن جنت کے طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر گامزن نہیں ہوتے. جنت کا راستہ اللہ والوں کا راستہ ہے، ہم اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن بس اس حد تک کہ عرس کریں گے اور ان کے دن منائیں گے. بس آج کل تو عوام بڑی تیز ہے. ہاں، اللہ ایسے عوام سے بچائے، بولو امین. وہ دیکھتی رہتی یوں ہے کہ مولوی پر فتویٰ کیسے لگاؤں. ارے آج تو فلاں کا عرس ہے، تو نے تو اس کا بیان بھی نہیں کیا. کیا بیان کرنا کیا تھا؟ کنویں کے مینڈک، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حکم لگانا کیا تھا؟ وہ آج بیان کرنا تھا. کیوں بیان کرنا کیا تھا بھائی؟ لوگ حرام میں مبتلا ہے، یہ بیان کرنا فرض تھا اور اس کا کسی ولی کا ذکر کرنا مستحب تھا. اب میں نے فرائض کا اہتمام کیا تو کیا تم فرق مراتب نہ کو نہ زندیق، تو خود زندیق ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کر. تو مولوی سے زیادہ جانتا ہے، مولوی کو تقریریں سکھانے والے. عوام مر رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کہتے نہیں وہ چھوڑو، یہ عوام نماز نہیں پڑھی، یہ موضوع چھوڑو. اب عوام ہمیں دین سکھا رہی ہے. دادی کی شادی تھی، اس کی سنبھالی ہے نا شادی کا آداب سکھانے کے لیے، اس کو پوتی کو آ گئی. واہ واہ واہ. اب پوتی جو ہے نا دادی کو سکھائے گی. اب علماء کو جو ہے نا وہ جاہل سکھائیں گے جس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. پھر بولتے ہیں ہمارے مولوی کو تو بیان ہی نہیں آتا. ہاں تیرے زبان پہ نہیں بولتا اللہ. ہاں وہ کون سا مولوی ہو گیا جو حلال کی بولی بولے؟ اس کی عزت ہوگی کیا؟ اس کی قبر میں روشنی ہوگی کیا؟ عوام برباد ہو رہی ہے، بے نمازیوں میں لگی، خاندانوں کو توڑ رہی ہے، فرائض کو ترک ہو رہا ہے، سنتوں کو خرافات بدعات میں ملوث کریں. اور آپ کہتے ہیں نہیں بس کسی نہ کسی کا عرس ہوگا، آپ اسی کو بس میں ہو. ہر وہ ارے میں نے بولا ہمارے پاس کیلنڈر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس دن کیا کیا پورے ہمیں پتہ ہے. ایسے نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ کہ قبر میں کون سی چیز کارآمد ہے. ایسے کوئی جمعہ ہے کہ جس میں کوئی نہ کسی کا وہ عرس نہ چلے؟ نہیں ہے نا بھائی، ہمارے پاس تو پتہ ہے نا. تو یعنی آپ جو ہے نا کبھی ممبر پر صلہ رحمی کا یا نماز کا یا زکوٰۃ کا یا حج کا یہ موضوع نہ چھیڑیں. بس ہم تو دیکھیں گے، وہاں سے آئیں گے، ارے ہمارے تو امام سے کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ بچائے. تو علماء کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کی باتیں نہیں مانتے. کیا وہ ہم کہتے وہ ہماری بات مانے. نمبر 5، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں لیکن جہنم سے بچنے کے جو طریقے ان پر نہیں چلتے. کہ جہنم صرف یہ تھوڑی کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، وہ کام کرو جو تو جہنم سے بچے. نمبر 6، ابلیس کو اپنا دشمن مانتے ہیں لیکن ان کی موافقت کرتے ہیں. رب کریم نے فرمایا دیکھیں میرے اپنے دشمن کو دشمن بناؤ. ہم کام وہی کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم شیطان ہمارا دشمن ہے. یہ کون سی دشمنی ہے؟ نفس کو اپنا دشمن کہتے ہیں لیکن جس سے نفس خوش ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. رات کو 3 بجے سوتے ہیں اور دوپہر کو 8 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں. نمبر 7، لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. یعنی میتوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ آ کے جنازہ پڑا ہوا ہے اور ساتھ جتنے بھی آئیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں. اور کچھ بولوں تو کہتے ہیں امام صاحب سختی کرتا ہے. ارزندہ چیتا مردہ پکا بر تیرشی دمرا بست نصیحت پدا دنیا. یہ نصیحت کافی ہے نا، خاموش واعظ تو ہے. اور تو نے اس کو دیکھا قبرستان لے گا تب ایک نماز نہیں پڑھی. خرافات میں ہاں انسان وہ کہتا ہے ایک وقت آگا اسلام کا نام تو رہے گا لیکن تعلیمات نہیں ہوں گے. قرآن پاک کا درس و تدریس تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا. یاد رکھیو
نمبر 8 اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بیناتر انسان وہ ہے اپنے عیبوں کو تلاش کرے کہ میرے اندر بھی تو بہت سارے خرابیاں ہیں۔ نمبر 9 مال جمع کرتے ہیں لیکن اس کے حساب کو یاد نہیں کرتے کہ کہاں سے آیا، ان کا زکوٰۃ بھی ہے اور کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ نمبر 10 قبریں کھودتے ہیں، پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں قبر کی فکر میں کہ بھئی تنہائی کا گھر ہے، یہاں تو میں نے ایک دن جانا ہے نا، میں نے ایک دن قبرستان جانا ہے۔ کپنزا چاہتا دی کور شپ دنیا کے قبرستان تد مکان پستر کو گورا، 5 محلہ بنگلہ ہو گیا، لیکن قبرستان کو بھی تو یاد کر کے وہاں بھی میں نے جانا ہے۔ تنہائی ہوگی، نہ تمہاری والدہ آ سکے گی، نہ تمہارے والد، نہ تمہاری پیارے بیٹا اور بیٹی، نہ گھر والی، تنہائی ہوگی۔ ادھر مٹی کی دیوار، ادھر اندھیرے، اور یک پیک بدا منکر نکیر جواب کڑے۔ ایک پشتو مثالے کہتا ہے تنے تنہا، کوئی وہاں پہ کوئی نقل نہیں چلے گا، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، یک پیک با دا منکر نکیر جواب کڑے، بے خالق پچا مکڑ اعتماد، اپنے خالق کو راضی کر، دنیا پر اعتماد نہ کر۔ پاک اللہ با یک تنہا پختی لتانا، ہاگا سخت دا قیامت کرا پیات۔ اللہ یک تنہا تم سے پوچھے گا بندہ یہ تو نے کیا کیا؟ ارے کبھی تم نے قیامت کے ان سختیوں کو بھی یاد کیا؟ اگر تو یاد کرے گا تو پھر اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑو، پھر دیکھ لینا تیری دعا تو ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ دیکھیں قرآن میں 1-2 دعائیں تمہیں بتا دیتا ہوں پھر، کہ انبیاء علیہ السلام نے کتنی پیاری پیاری دعائیں کی، لیکن جیسے دعائیں کی ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ ان کی دعا قبول بھی ہوگی، ان کی دعا قبول بھی ہوگی۔ دیکھیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کس کی دعا ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکلے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا یا اللہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والا ہوں۔ اس نے دعا کی، رب فرماتا ہے فَسَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ، اندھیرے سمندر میں، اب مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں، وہاں بھی رب کو پکار رہا ہے۔ رب فرماتے مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے ہم تھے، اور فرماتے اگر ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہوں۔ دیکھیں دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو دعائیں کو قبولیت دعا دیکھیں قرآن سے اس بات۔ آگے دیکھیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ مجھے تکلیف نہیں چھوا، تو بڑا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب نے فرمایا فَسَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ آلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ سن کر رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کی اتنے نعمتیں اللہ نے دی، اتنے لہلہاتے کھیت، جانور، سب۔ شیطان نے کہا یہ سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں 2 جگہ واقعہ ہے کہ اللہ تیری بندگی کرتے دنیا کی نعمتوں سے۔ ارے بولے شیطان ہر حال میں اللہ کے بندے یہ نہیں کہ غریب ہے تو یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو دولت مند نہیں کرے گا، یا دولت مند ہے تو کر رہا ہے۔ جو اللہ کی بندگی کرتے وہ ہر حال میں کرتے ہیں۔ تو جب ان پر تکلیف آئی، سب مال حال سب چلا گیا۔ 18 سال تک اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری مبتلا تھے،
بیوی نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں. بولا 70 سال میں حالت صحت میں رہا, کیا وہ میں بھول گیا؟ اگر اللہ نے آج تکلیف دی ہے تھوڑی سی تو میں آخر کار بہت ساری روایت ایسے بھی ہیں کہ جو علماء نے ان کو منع لکھا, اسرائیلی روایت ہے کہ جس سمے جو ہے نا وہ کیڑے پڑ گئے, اس کو علماء منع کرتے, بولے یہ بیان نہ کرو. تو جب وہ دل کے طرف زبان کے طرف ایک بڑھا نا, بولے یا اللہ زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں, دل میں تیری یاد ہے, ان کو بچا. باقی جسم کی پوری محلے سے لوگوں نے نکال دیا تھا, سب خاندان ہٹ گیا, اور ایک بیوی وہ جا کے گھر میں کام کرتی ہے, کما کے کھلاتی. رب فرماتا ہے جب دعا کی ہم نے اس کو وہ تمام نعمتیں لوٹا دی, اور اس کے معنی دگنی نعمتیں. اور تو یہ کہ دعا ہے, دعا کی فاستجبنا لہ, رب فرماتے ہم نے اس کی دعا قبول کی. اجیب دعوت الداعی, میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ 2 دن ہمارا اس پہ درس رکھا رہا کہ لوگوں اللہ سے مانگنا سیکھو, لیکن غافل دل سے نہیں. دعا کے شرائطوں کو بھی یاد کرو, اوقات کو بھی. اب ہم اسی پہ لگے ہوئے, ایک مولوی لگا ہوا کہتے دعا ہے, دوسرا کہتے نہیں ہے, تو بس اسی پہ ہم لگے ہوئے. ہماری عبادت ہے سب ظاہر. اب اللہ ایسے کریم ہے, ایسے. اب کل ہم نے پڑھنا اللہ تو کریم ہے. جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں, مجھے حیا آتی کر. ہاں اجیب دعوت الداع, میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے. یا اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں تکبر و حسد سے بچا, جو دعاؤں کے بارے میں ہم نے سیکھا یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنا دے. یا اللہ ہمارے مرحومینوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو دنیا سے پردہ فرما گئے, ہم زندوں کو اپنے موت کو یاد کر کے یا اللہ اس کے لیے تیاری کرنے والے بنا دے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.